ابھی جوائن کیا ہے ہمیں محترم جناب ڈاکٹر مولانا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے، جو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے چیئرمین ہیں، اور ان کی ختم نبوت کے حوالے سے حالیہ دنوں انتہائی زبردست کاوشیں ہیں، اور انہوں نے لاہور سے اسلام آباد تک مارچ بھی کیا اور اس وقت بھی اسلام آباد میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ انتہائی کاروان ختم نبوت کے نام سے جو ریلی نکالی اور انعقاد کیا، لاہور سے اسلام آباد تک آپ پہنچے، ابھی بھی دھرنا دیے ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس دھرنے کے مقاصد کیا ہیں اور آپ نے کاروان ختم نبوت کیوں نکالا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اصل میں عقیدہ ختم نبوت تو قرآن و سنت کا ایک ہمیں دیا ہوا ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے حصار میں عقیدے میں پورا دین اسلام محفوظ ہے۔ پاکستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد کے ذریعے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا، اور یہ بہت بڑا اعزاز پاکستان کی پارلیمنٹ کو حاصل ہوا، جو قائد اہل سنت مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں سے یہ قرارداد منظور ہوئی۔ جی تو قادیانی جو ہیں وہ ہر وقت پاکستان اور اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ خفیہ ہاتھ ان کے پیچھے ان کی سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ 2 اکتوبر کو 2017 2 اکتوبر کو جی پارلیمنٹ میں ایک ایسی سازش ہوئی کہ جس کے وجہ سے ایک بار پھر اسلامیان پاکستان اٹھ کھڑے ہوئے۔ جو سیرا پارلیمنٹ کے باندھا گیا تھا 1974 میں، وہ سیرا اتارنے کی کوشش کی گئی کہ الیکشن آرڈر میں انتخابی اصلاحات بل کے آڑ کے اندر ایک جو نیا بل انتخابی اصلاحات بل پاس ہوا، اس میں جو آرٹیکل ریلیٹڈ تھے ختم نبوت کے، ان کو ختم کر دیا گیا۔ اس میں 7B اور 7C کا تعلق براہ راست ختم نبوت کے ساتھ تھا، اور ایسے ہی جو ایک امیدوار کے لیے حلف نامہ تھا، اس سے بھی حلف کے الفاظ نکال دیے گئے۔ جس وقت ہمیں اس کی خبر ہوئی تو ہم نے 2 اکتوبر سے ہی اس پر سٹینڈ لیا، اور 3 اکتوبر کو پریس کانفرنس کی مظاہرہ کیا، اور آگے ہم نے پورا شیڈول دیا کہ ہم پورے ملک میں تحریک چلائیں گے۔ اللہ کا فضل ہے کہ یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارکنان اور قائدین کی کاوش ہے کہ حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی، اور انہوں نے وہ انتخابی اصلاحات بل میں جو ترمیم کی تھی، اس ترمیم کو ختم کر کے اصل جو سکے جس میں آرٹیکل ختم نبوت کے تھے اور جو الفاظ اصل میں تھے وہ سب بحال کر دیا۔ لیکن اس کے بعد ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کیونکہ عقیدہ ختم نبوت پر معمولی آنچ بھی ہمیں برداشت نہیں، یہ کون سے لوگ تھے کہ جنہوں نے انتخابی اصلاحات بل کے اندر اتنی بڑی گڑبڑ کی، عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ کیا، پھر یہ سینٹ میں پاس ہوا، پھر قومی اسمبلی میں۔ تو ہم حکومت وقت سے اسی دن ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ان لوگوں کے نام پیش کیے جائیں اور پھر ان کو شرعی سزا دی جائے۔ اس پر ہم نے جب لوگوں نے پوچھا میڈیا نے کہ شرعی سزا کیا بنتی ہے، تو ہم نے وہ تفصیلی فتویٰ بھی صادر کیا کہ ان کی شرعی سزا جو موجودہ معلومات ان کے بارے میں ہیں وہ عمر قید کی بنتی ہے۔ تو ہمارے اس مطالبے کے باوجود اب آج 28 اکتوبر ہو چکی ہے، اور آج تک حکومت نے وہ نام ظاہر نہیں کیے کہ جنہوں نے ختم نبوت کے مسئلے پر امت کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی۔ ہم نے لاہور سے جو کارواں شروع کیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت ہمارے سامنے وہ نام لے اور پھر ان کو سزا دے۔ اور اس کے ساتھ ہی صوبہ پنجاب جو پاکستان کا ایک بڑا صوبہ ہے، اس کے وزیر قانون نے قادیانیوں کی اس قدر حمایت کر ڈالی، نے اپنی طرف سے قادیانیوں کو مسلمان قرار دینے اور ان کے مسلمان ہونے کے دلائل پیش کیے۔ اس پر بھی ہم نے شرعی فتویٰ صادر کیا، اس کی عبارت کو سامنے رکھ کے کہ اس نے 4 طرح کفر کا ارتکاب کیا ہے، وہ داعش اسلام سے خارج ہو چکا ہے، وہ نئے سرے سے کلمہ پڑھے، اور اس کے بعد وہ وزارت کی اہل نہیں رہا کیونکہ اس نے وہ مردود الشہادہ ہو چکا ہے۔ اور ساتھ ہم نے
یہ مطالبہ کیا کہ اس کو برطرف کر کے آئین پاکستان سے بغاوت اور غداری کا مقدمہ اس پہ چلایا جائے، کیونکہ پاکستان میں یہ آئین موجود ہے طے شدہ پارلیمنٹ سے کہ قادیانی غیر مسلم ہے، اور جو انہیں مسلم قرار دیتا ہے ظاہر ہے کہ وہ آئین سے بغاوت کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارا دوسرا مطالبہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نامی جو وزیر ہے پاکستان میں، وزیر قانون، قادیانیوں کی حمایت کی بنیاد پر اس کو برطرف کر کے اس پر کیس چلایا جائے۔ ایسے ہی پاکستان میں مولانا صاحب اس وقت کیا صورتحال ہے؟ مولانا صاحب اس وقت کیا صورتحال ہے کہ آپ کے مطالبات مانے گئے ہیں یا نہیں مانے گئے؟ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہنچنے کے بعد 4 دور مذاکرات کے ہو چکے ہیں، جس میں حکومت کے 3 وزراء نے حصہ لیا اور دیگر افسران تھے، اور ہماری طرف مذاکرات کی کمیٹی نے اس میں حصہ لیا۔ تو اس میں اب تک کوئی واضح پیش رفت نہیں ہوئی، چونکہ وہ ابھی تک ہم سے جو گزشتہ رات خواجہ سعد رفیق جو اس ملک میں ریلوے کے وزیر ہیں اور اس کمیٹی کے سربراہ ہیں جو ہم سے مذاکرات کر رہی ہے ہماری کمیٹی کے ساتھ، انہوں نے یہ کہا کہ 30 دن ہمیں دیے جائیں، تو 30 دن کے اندر ہم نام بتائیں گے کہ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے ختم نبوت کے آرٹیکل کو حذف کیا تھا، اور 30 دنوں کے بعد جب وہ نام بتائیں گے تو پھر اگر بدنیتی ہوئی ان میں، ان کے اس عمل میں، تو پھر ہم ان کو سزا دیں گے۔ تو میرے پاس جب رات کو یہ کمیٹی واپس آئی کہ یہ جواب ان کی طرف سے آیا، تو میں نے کہا کہ یہ بالکل غیر سنجیدہ ہے، ہمارے مطالبات کو یہ سمجھ ہی نہیں رہے یا جان بوجھ کے یہ بے وقوف بنے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اتنے دن، 1 مہینہ تو پہلے گزر گیا ہے، اور 1 مہینہ یہ مزید مانگتے ہیں کہ پھر ان کو نام ملیں گے، کیا یہ کسی پہاڑ کے نیچے سے انہوں نے نام نکال کے لانے ہیں؟ اور ساتھ میں نے یہ کہا کہ جب وہ تقریباً 86 صفحات میں سے 2 آرٹیکل جو ختم نبوت کے بارے میں تھے وہی حذف ہوئے، اور ادھر اوت کا لفظ جو حلف کا تھا وہی حذف ہوا، تو اب اس کے بعد اب اور کون سا تھرمامیٹر ہوگا جس سے بدنیتی کو چیک کیا جائے کہ کیا انہوں نے یہ ان سے ساون ہوگا یا جان بوجھ کے کیے؟ اب اتنے صفحات میں سے جو عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں آرٹیکل تھے وہی ختم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سوچی سمجھی سازش تھی۔ اور پھر جو ایک ٹیم بنائی گئی تھی راجہ ظفر الحق کی قیادت میں، اس کے بارے میں بعض اخبارات میں چھپا کہ اس نے بتایا کہ واقعی یہ سازش تھی جو کچھ لوگوں نے ختم نبوت کی عقیدہ کے خلاف کی تھی۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ چاہتے تھے کہ وہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے والی قرارداد ہے اور فیصلہ اس کو غیر مسلم بنانے کے لیے ایسا ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل راجہ اب تک جو ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں ان میں حکومت غیر سنجیدہ ہے اور ہم دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ راجہ ظفر الحق صاحب وصال اردو کے پروگرام میں بھی پچھلے ہفتے آئے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ سازش ہوئی، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے سازش کی اگر وہ لوگ معافی مانگ لیتے ہیں، اپنے بیان سے رجوع کر لیتے ہیں، تو کیا پھر بھی آپ اپنے مطالبات پر ڈٹے رہیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ چیز ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر معافی اثر انداز نہیں ہوتی، مثال کے طور پر حد قذف ہے کہ جب کوئی بندہ کسی بندے پر معاذ اللہ زنا کا الزام لگائے اور اس کے بعد وہ کہے کہ میں معافی مانگتا ہوں، میں نے غلط الزام لگایا، تو شریعت میں اس کو کوڑے ضرور لگیں گے، اس کو معافی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس بنیاد پر یہ ختم نبوت والا مسئلہ تو کہیں اونچا ہے۔ جن لوگوں نے بغاوت کی، غداری کی ہے ختم نبوت کے مسئلے پر، وہ اگرچہ معافی مانگ لے لیکن ان کو شرعی طور پر سزا ضرور ملے گی، اور ظلم من الارض کے تحت ان کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت